اس سے ہم آگے بڑھے تو نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی، اچھا انجام، اچھا نتیجہ، اچھی عاقبت اور اچھے نتائج انشاءاللہ ہمیں مل کر رہیں گے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر اس کے سلسلے میں اقدام کرے۔ اب میں چند باتیں حل کے طور پر بلکہ اس پوری مشورتی نشست کے نچوڑ اور خلاصے کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ ایک بنیادی بات تو میں نے ابھی عرض کی کہ ہمیں پورے شہر کی سطح پر ایک مرکزی بیت المال بنانا چاہیے، ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس کے ذریعے ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکے جو واقعی مدد کے محتاج ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مدد کے حقدار نہیں ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، ایسے لوگوں کی مدد نہ کی جائے۔ غریبوں کی مدد لازم ہے اور پیشہ وروں کو ٹکرا دینا ضروری ہے۔ اگر پیشہ وروں کو دیا جائے گا تو ہمیشہ حقداروں کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے بہت تحقیق کے بعد، محلے سے معلومات لینے کے بعد اور مختلف ذرائع استعمال کرنے کے بعد ناداروں، مسکینوں، غریبوں کی مدد کی جائے، اور اس کمیٹی کے ذریعے یہ کوشش بھی ہو کہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا کچھ انتظام کیا جائے۔ کوشش کی جائے کہ ہم جو حکومتی سطح کی اسکیمیں ہیں وہ بھی ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ یہ بھی ہم کوشش کریں کہ ہم کسی نہ کسی درجے میں بے روزگاروں کے لیے اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی روزگار چھوٹا موٹا لگا کر دے سکیں، ہم اس کی بھی کوشش کریں۔ یہی نظام ہے کہ جو زکوٰۃ لے رہے ہیں ان کو اس طرح ان کے پیروں پر کھڑا کیا جائے کہ آج وہ زکوٰۃ لیں اور کل زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ تو اس طرح کا کوئی نظام، اس کا پورا خاکہ بنایا جائے، ایک ایک شق متعین کی جائے، اور بات پہنچے گی جو لوگ مسجدوں میں نہیں آ پا رہے ہیں یا مسجدوں میں بالکل خطبے کے وقت آتے ہیں، ہم خود پہنچیں۔ علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، اماموں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کام میں تعاون کریں، ہم اپنی سطح سے نیچے اتر جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیاسے کو کنویں کے پاس آنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں ترتیب بدل دیجئے، اب ایسے پیاسے نہیں رہے جو کنویں کے پاس آئیں گے۔ اب اس مثال کو بدل کر اس طرح کہیے کہ ہم علماء کو بادل بن کر ہر اس جگہ برسنا چاہیے جہاں پانی کی کمی ہو، جہاں تشنگی ہو۔ ہمیں خود جانا چاہیے اور لوگوں تک پہنچ کر ہمیں ان تک پیغام قرآن کا، حدیث کا، اللہ کا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچانا چاہیے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم محلے کی سطح پر کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جائے تو اس سے بھی بہت مدد مل سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ بااثر شخصیات ہوں کہ جو مل بیٹھ کر آپس میں اس قسم کے معاملات کو حل کریں، دونوں فریق کو بلایا جائے، سمجھایا جائے، اگر معاملہ حل ہونے جیسا ہے حل ہو جائے، اگر خدا نخواستہ بالکل حل ہونے جیسی، اور اس میں علماء بھی ہوں، سماجی کارکنان بھی ہوں، مؤثر افراد بھی ہوں، اور وہ انشاءاللہ اس قسم کے معاملات کو خوش اسلوبی سے حل کر سکیں گے۔ ایک بات یہاں ہمارے مستقی ڈگنیٹی صاحب نے کہی اور وہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اپنے شہر میں اس محکمے کی ایک برانچ قائم کریں جو نشے کی چیزوں کے انسداد کے لیے حکومتی سطح پر قائم ہے، اور کوشش کریں غفلت پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہو رہی ہے یا جو سستی اور لاپرواہی ہو رہی ہے اس کا بھی ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہاں سے مسائل کو کنٹرول کرنے کی بات نہیں ہوگی، نشے کا کاروبار کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں ہوگی، یہ معاملات پورے طور پر قابو میں نہیں آئیں گے۔ پولیس کے حضرات یہاں یقیناً آئے ہوں گے، خفیہ محکمے کے لوگ یہاں یقیناً آئے ہوں گے، ہماری ان کی بہت اچھی دوستی ہے ماشاءاللہ، اور جہاں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں وہ ضرور تشریف لاتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے۔ ان کے رزق کے حلال ہونے کے لیے تھوڑی تگ و دو ان کو بھی کرنی چاہیے۔ تو ان حضرات سے میری صاف یہ عرض ہے کہ آپ بھی
اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ بات اوپر تک پہنچائیں۔ اور خود میں نے ایس پی صاحب کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ آئیں اور ملاقات کریں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ باہر اس لیے نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ آج ان کا ایک نمائندہ آیا تھا، اس نے کہا کہ وہ کل آنا چاہتے ہیں اور ملاقات کریں گے۔ میں ان سے بھی صاف صاف بات عرض کروں گا اور کوشش کی جائے گی کہ اچھا مؤثر وقت وہاں بھی جائے، نہ کچھ کوشش مؤثر ہو سکتی ہے اور اس سے روک لگ سکتی ہے۔ اور بھی بہت سی تجاویز یہاں آئی ہیں جو ہمارے معزز حضرات نے زبانی کہی، جو آپ حضرات نے تحریر میں دی ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے جتنی قابل عمل باتیں ہیں ان کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اختیار کرنے کی، عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، مسئلہ صرف نشے کا نہیں ہے، مسئلہ قتل کا بھی ہے، خودکشی کا بھی ہے، بے حیائی کا بھی ہے، زناکاری کا بھی ہے، بڑھتے ہوئے ناجائز تعلقات کا بھی ہے، ارتداد کا بھی ہے۔ ان سب مسائل کو روکنے کے لیے ملی جلی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں فیصلے کے طور پر نہیں، ایک تجویز کے طور پر اپنے ان تمام معزز مہمانوں کے سامنے اور جو مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے حضرات ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر یہ لوگ اس سے اتفاق کریں کہ ہم لوگوں کو ایک اعلیٰ سطحی ایسی کمیٹی شہری سطح کی بنانی چاہیے جو مسلسل سماجی برائیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سرگرمی کرتی رہے، اور جب جس برائی کو بڑھتا ہوا ہم محسوس کریں اس کو روکنے کے لیے ہم اپنی پوری طاقت استعمال کریں۔ مجھے امید ہے کہ تمام حضرات اس سے نہ صرف یہ کہ اتفاق کریں گے بلکہ ہم لوگ اس کمیٹی کو قائم کر کے اس کو مستقل فعال رکھ کر شہر کو اصلاح کی سمت لے جانے کا کامیاب سفر طے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو مختلف کلموں، اداروں، تنظیموں کے لوگ آئے ہیں، ہمارے نوجوان خاص طریقے پر، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور میں یہ یقین دلاتا ہوں اپنے ان معزز حضرات کو بھی اور شہر کے دوسرے لوگوں کو بھی کہ اگر ہم ان نوجوانوں کا، ان اداروں، کلموں اور تنظیموں کے لوگوں کا صحیح استعمال کریں، ان کو گائیڈ لائن فراہم کریں، ان کو کام دیں، تو میں اپنے شہر کے مخلص، مستعد اور فعال نوجوانوں کے سلسلے میں یہ کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ انشاءاللہ یہ لوگ مل جل کر مثالی محنت کر کے دکھائیں گے۔ اس لیے آپ سب حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ سب لوگ اس حقیقت کو سمجھ کر جائیں کہ کم از کم اس حقیر کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی مسئلے پر کوئی اقدام کریں اور اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں، کوئی جلسہ کر لیں چپ ہو جائیں، کوئی میٹنگ کر لیں پھر چپ ہو جائیں۔ کسی بھی معاملے پر اس وقت تک میں کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک کہ اس کے مال و ما علیہ پر پوری طرح غور نہ کر لوں۔ میں نے سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے اور اب یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی شانہ بشانہ اگلے تمام اقدامات میں شریک ہوں، جس سطح کا بھی جو بھی قدم ہو آپ سب کو اس میں بھرپور ساتھ دینا ہے۔ ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب حضرات کے تعاون ہی سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اکیلا کوئی ایک فرد، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک تنظیم کبھی بھی کسی بھی مشن کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس میں سب کی شرکت، سب کا اتحاد، سب کی مشاورت، سب کا تعاون، سب کی یکجہتی ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری حقیر سی دعوت پر یہ اجتماع، یہ اتحاد، یہ مختلف مسالک اور تنظیموں کے ذمہ دار حضرات کی شرکت اس بات کی علامت ہے کہ ابھی ہمارے شہر میں بہت زندگی ہے، بہت تازگی ہے اور اب بھی مل جل کر محنت کرنے کا مزاج ہے۔ میں بہت زیادہ وقت آپ لوگوں کا نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو تجاویز آئی ہیں ان میں سے کچھ ہم نے فیصلے کے طور پر یہاں پیش کیا۔ بات پھر اس نے خودکشی کی۔ جب معلومات دی گئی تو پتہ چلا کہ گھر کے لوگ زیادہ ہیں، اکیلا شخص تھا جس پر پورے گھر کا بوجھ تھا، برداشت نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ایسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور پایا۔ میں آپ سے اپنے دل کا احساس شاید لفظوں میں نہ کہہ پاؤں، لیکن
جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں خود اپنے آپ کو مجرم محسوس کر رہا ہوں کہ جس شہر میں میں رہ رہا ہوں، جس شہر میں میں دینی خدمت کر رہا ہوں، جس شہر کے لوگوں کو برسوں سے میں واعظ و نصیحت کر رہا ہوں، اگر اب بھی وہاں ایک نمازی نوجوان بھوکمری کی وجہ سے یا تنگی کی وجہ سے پھانسی لے کر مرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں میری بھی غلطی ہے۔ ہم کوئی اجتماعی نظام اپنے شہر میں اب تک قائم نہیں کر سکے کہ جس میں دکھی انسانوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے، ناداروں کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہو کہ جہاں سے ان کی کفالت ہو سکے۔ بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہیں۔ میں خودکشی کرنے والوں کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا۔ شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے، کسی عالم یا مفتی کی مجال نہیں ہے کہ اس عمل کو ہلکا کر کے پیش کرے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو اسباب ہیں جو اسے انتہائی قدم تک پہنچا رہے ہیں، ان اسباب کو ختم کیے بغیر ہم اس برائی کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، ناداری کو ختم کرنے کے لیے بوقت ضرورت اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی نظام بنانا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں ہمارے جو بہت ہی فکر مند ساتھی آئے، ذمہ داران آئے، ان میں سے کئی نے یہ بات کہی کہ ہمیں بیت المال کا سسٹم قائم کرنا چاہیے۔ میں نہ صرف یہ کہ اس تجویز کی تائید کرتا ہوں، بلکہ میں نے کئی دن مشورہ کر کے پہلے سے یہ بات طے کی تھی کہ ہم اس مشورتی نشست میں اس بات کا اعلان کریں کہ ایک ایسی کمیٹی شہر کے بہت ہی صاف شفاف، بہت ہی فکر مند احباب کی بنائی جائے کہ جو پل کا کام کرے، پل کا کام اس طرح کرے کہ ناداروں اور مالداروں کے بیچ وہ ایک ذریعہ ہو، ایک واسطہ ہو، اور ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جائے۔ شہر میں کہیں کوئی ایک دفتر قائم کیا جائے جہاں ایسے لوگ جو اپنی جان دے رہا ہے تو ہمیں اس کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج کی مشورے کی نشست میں یہ بات طے کی گئی کہ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کیا جائے اور مرکزی سطح پر، شہری سطح پر ایک ایسی کمیٹی بنے جو پل کا کام کرے ناداروں کے درمیان اور مالدار مسلمان بھائیوں کے درمیان۔ ویسے بھی ہمیں امت خدمت بنایا گیا ہے، ہمیں غریبوں، مسکینوں، ناداروں، فقیروں کی خدمت کے لیے اور ان کی ضرورتوں کے انتظام کے لیے آگے آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی طے پائی ہے کہ اگلے 3 ہفتے تک انہی موضوعات پر جمعہ کے دن ہر مسجد میں تقریر کی جائے اور شہری سطح پر برائیوں اور سماجی خرابیوں کے خلاف ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے جو مسلسل منظم جدوجہد برائیوں کو مٹانے کے سلسلے میں کرے۔ میرا یہ احساس ہے کہ تقریریں، جلسے، میٹنگیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر دن کی سطح پر محنت کرنی ہوگی اور اپنی کوششوں کو آگے بڑھانا ہوگا۔ انشاءاللہ مختلف قسم کے اقدامات آئندہ دنوں میں کیے جائیں گے جن کے ذریعے قتل، خودکشی، ناجائز تعلقات اور نشے جیسی برائیوں کو مٹانے کے مشاورت سے اقدامات جس کا آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان کیے جانے والے کاموں میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ کیوں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اصل حکم تو وہی ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب امام آ جائے گا خطبے کے لیے نماز بند اور کلام بند، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص کو اس دن دیکھا کہ اس کے کپڑے اس کی غربت ظاہر کر رہے ہیں، افلاس اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے، مگر خوددار آدمی ہے۔
اگر آپ اس کو اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ غریب ہے تم اس کی ضرورت پوری کرو تو اس کی عزت نفس کو ٹھیس لگ جاتی۔ ہماری جانیں قربان ہو ہمارے آقا پر کہ آپ نے اپنا خطبہ روک دیا اور کہا کہ تم سنت پڑھو تاکہ مسجد میں موجود لوگ دیکھ لیں کہ یہ آدمی محتاج ہے، اور مسجد کے لوگ نماز سے فارغ ہو کر اس کی مدد کریں تاکہ نماز ادا ہو، اللہ خوش ہو، غریب کا دل خوش ہو اور پھر اللہ خوش ہو۔ یہ چیزیں جو ہمارے آقا نے سکھائی تھی ہمیں اس طرف آنا ہوگا کہ ہم ایک اجتماعی نظام خدمت کا بنائیں، ایک اجتماعی بیت المال قائم کریں اور بہت ہی شفافیت کے ساتھ ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ ہر غریب اور نادار کی ضرورت پوری ہو سکے۔ قتل کی جو وارداتیں ہو رہی عام طریقے پر اس کے پیچھے نشے کی لت ہے۔ جب تک ہم نشے کی لت کو روکیں گے نہیں قتل رکیں گے نہیں۔ آپس کے جھگڑے بھی سبب ہے، دشمنی بھی سبب ہے۔ خود ہی نشے کا دھندا کرنے لگے۔ آپ ڈپارٹمنٹ تو دیکھا ان کے ساتھی ہیں یہ تو روک رہے ہیں مگر وہ خود کرنے لگے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ آپ لوگ کو ایک دم دھیان رکھنا ہے کہ ایسا آدمی ہمارے ساتھ نہ ہوئے جو خود نشے کا کاروبار کرتا ہے اور آپ کی چھتر چھایا میں اور زیادہ کاروبار کرنے لگے۔ یہ سب چیز بہت دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کون کس کا نام لکھایا، کیا کیا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے کو کس کس طاقت سے روکا گیا کیونکہ ہم نے اسلم گانجے والوں کو دوڑا دوڑا کے مارا تھا، کیونکہ ایک غیر مسلم آیا اور ایک بیوہ خاتون کے گھر میں گھس کے گانجا مانگنے لگا تھا۔ محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور اس وقت وہاں پر روکا گیا۔ آج بند نہیں ہے، آج چالو ہے کاروبار، ہم نہیں روک پائے مگر ان کی پشت پڑھائی کوئی نہ کوئی تو کر رہے گا۔ جو ہم کرتے ہیں تو تمہارے پیچھے ہزاروں لوگ بھی لگ جائیں گے، ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہ دوسروں کو پیسہ دے کر تمہارے خلاف کھڑا کریں گے۔ یہ سب کا کام ہونے والا ہے، اس لیے آپ لوگ ہر طریقے سے تیار رہنا اور برائی روکنا ہے، نشہ روکنا ہے، طاقت سے روکنا ہے۔ ہمارا شہر مساجد اور مدارس کا شہر مانا جاتا ہے، میناروں کا شہر مانا جاتا ہے اور ایک اونچی شخصیت کے لوگ کو مانا جاتا ہے۔ اور ہمارے شہر میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیے، میں ہر طریقے سے آپ کے ساتھ رہوں گا، جیسی بھی ضرورت پڑے گی ہم ہر طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ شکریہ۔ صرف اللہ کے لیے کریں جو کریں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو کریں۔ اگر ہمارا یہ جذبہ ہوگا، ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی اور ہمیں اس مشن میں کامیابی ملے گی۔ میں آپ سب کے شکریہ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ یہ حضرات جن کے سامنے میں نے ذمہ دار حضرات کے سامنے تجویز رکھی ہے، اگر وہ اس سے متفق ہیں تو اپنے اتفاق کا اعلان کریں اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس پر بیٹھ کر کمیٹی کی خط و خال اور اس کا طریقہ کار طے کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھلائی یہ سعادت لکھ دے میرے واسطے،